شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے پیر کا اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اپنی کتاب انیس الارواح صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید خاص حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سفر طے کرتے کرتے آپ ایک مقام پر پہنچے جو کہ مجوسیوں کا علاقہ تھا، اور وہاں کے لوگ آتش پرست یعنی آگ کے پجاری تھے، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ اس آتش کدے میں ہر روز منوں کے لحاظ سے لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور آگ ہمیشہ روشن رہتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں پہنچے تو آپ نے وہاں ایک درخت کے سائے میں اپنا ڈیرا ڈالا اور تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے مصلی بچھایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مرید حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ فخر الدین، عرض کی جی حضور۔ فرمایا شام ہونے والی ہے اور روزہ بھی افطار کرنا ہے، لہٰذا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی پکائیں اور روزہ افطار کریں۔ حضرت شیخ فخر الدین اپنے پیر کے حکم کے مطابق اسی مجوسیوں کے آتش کدے پر تشریف لے گئے اور جا کر ان سے آگ مانگی، لیکن مجوسیوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ آگ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، ہم اس میں سے آگ نہیں دے سکتے۔ فخر الدین ناکام واپس آ گئے۔ حضرت عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگ نہیں لائے۔ آپ نے تمام قصہ، تمام حالات مجوسیوں کے بتائے۔ آپ نے جب یہ حالات سنے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وضو فرمایا اور خود مجوسیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے آتش کدے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر مجوسیوں کے بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لڑکا جس کی عمر 7 سال ہے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ کا نام مخشیہ تھا، اور بہت سے آتش پرست اس کے پاس بیٹھے آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجوسیوں کے پیشوا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس آگ کو پوجنے کا کیا فائدہ؟ یہ آگ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ایک ادنا سی مخلوق ہے جو تھوڑے سے پانی سے ختم اور نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ اس وحدہ لا شریک خدائے برتر کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس کی یہ مخلوق ہے، تاکہ تمہیں تمہاری عبادت فائدہ بھی پہنچا سکے۔ اس مجوسیوں کے پیشوا مخشیہ نے جواب دیا کہ آگ ہمارے دین میں بہت بزرگ اور ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ تم اس آگ کی بہت عرصے سے پوجا کر رہے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، آؤ ذرا اس میں ہاتھ تو ڈالو، اگر یہ آگ باعث نجات ہے تو تمہیں جلنے سے نجات دے گی۔ مجوسیوں کے پیشوا مخشیہ نے جواب دیا، جلانا آگ کی خاصیت ہے، کس کی مجال ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے اور پھر سلامت بھی رہے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مخشیہ، یہ آگ اللہ پاک کے حکم کی تابع ہے، اس کی کیا مجال جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی ایک کا بال بھی جلائے۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے مخشیہ کی گود سے اس کے 7 سالہ لڑکے کو اٹھا لیا جو اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی گود میں لے لیا، اور پھر اپنی زبان پاک سے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کوی برد و سلام علی ابراہیم، اور اس لڑکے کو لے کر آتش کدے میں جلتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے، جس میں منوں کے حساب سے لکڑیاں جل رہی تھیں۔ آتش کدے والے اور تمام مجوسی اور تمام مجوسیوں کا پیشوا مخشیہ بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، اور مجوسیوں نے آتش کدے پر کھڑے ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا، ہائے ہم مارے گئے، ایک مسلمان اور ہمارا بچہ آگ میں جل گیا۔ تقریباً گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ اس آتش کدے سے باہر تشریف لائے۔ مجوسیوں نے کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ آگ میں رہے، لیکن آگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تو کیا، آپ کے لباس کے ایک دھاگے کو بھی نہیں چھوا، اور وہ لڑکا بھی صحیح سلامت ہے اور بڑا خوش ہے، اس پر بھی آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔
اس مجوسی پیشوا مخشیہ نے اپنے لڑکے سے پوچھا، بیٹا تو بڑا خوش ہے، بڑا مسرور ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو نے آگ میں کیا منظر دیکھا؟ لڑکے نے اپنے پیشوا مخشیہ کو جواب دیا کہ بابا جان، جب میں ان کے ساتھ آگ میں گیا تو آپ لوگ تو آگ دیکھ رہے تھے، لیکن بابا جان ہم تو ایسے باغ میں پہنچ گئے تھے جہاں ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، اور بڑا پیارا باغ تھا، ایسی پیاری پیاری چیزیں تھیں جن کو آج تک میری نظروں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یا حضرت یہ باغ کتنا پیارا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا، بیٹا یہی باغ جنت کا باغ ہے جس کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے اور میرے رسولوں کی پیروی کرو گے تو یہی جنت کا باغ تمہیں ملے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مجوسیوں، اب تو مان گئے کہ یہ آگ جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، اس کی کیا مجال جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی ایک کا بال بھی جلائے۔ تمام مجوسیوں نے اقرار کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ وہ پورا علاقہ جو مجوسیوں کا تھا سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب سارے مجوسی مسلمان ہو گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے مخشیہ کا نام عبداللہ رکھا اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی تقریباً 2.5 سال یہاں قیام پذیر رہے اور لوگوں کو صراط مستقیم بتاتے رہے اور دین کے احکامات سکھاتے رہے، اور عبداللہ کو اسی بستی کا سردار مقرر کر دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔